پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بلوچستان کے مزید 2 اضلاع دکی اور قلعہ سیف اللہ میں پولیو وائرس کی تصدیق، جبکہ پشاور سمیت ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، کوئٹہ، چمن، مستوں، بہاولپور کے نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق۔ ملک میں پولیو وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، متعلقہ افسران کی نااہلی پر حکام کی پراسرار خاموشی۔ مشرقی بحیرہ روم آبادی کا 5واں حصہ 9 عمر بچے ہیں۔ آغا خان یونیورسٹی کے شعبہ کمیونٹی ہیلتھ سائنسز نے عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے بچوں کے ایمرجنسی وانڈز کے اشتراک سے منعقدہ 3 روزہ کانفرنس سے ڈاکٹر لامیا کا خطاب۔ بیت السکون کینسر ہسپتال اور ہاسپٹل کی 25ویں سالگرہ۔ زینب علی رضا ابراہیم نے 1999 میں کینسر کے علاج کو یقینی بنانے کے لیے مذکورہ ہسپتال قائم کیا۔ ڈاکٹر عبدالقیوم کی قیادت میں آنکولوجسٹ کی بہترین ٹیم کام کر رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان تیسوری کی مقتول یوٹیوبر سعد صدیقی کے گھر آمد۔ فاتحہ خوانی، بچوں کی تعلیمی اخراجات ذاتی طور پر اٹھانے کی یقین دہانی۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی طنزیہ شاعری سے۔ جنوری آئی نہیں اور جون چوری ہو گیا، جسم سے 6-7 بوتل خون چوری ہو گیا۔ ناظرین، جون کی اس سخت گرمی اور پھر بجٹ کے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا۔ ہر سال کی طرح صحت کے بجٹ میں اس سال بھی غریبوں کے لیے تسلیاں اور صحت مافیا کے لیے موج مستیاں ہی ہوں گی۔ اس ابتدائیے کے بعد آج کی خصوصی رپورٹ ای پی آئی سندھ نرسنگ کی زبوں حالی اور محکمہ صحت کے رہائشی مکانوں پر قبضہ گیری اور ایک نوکری پر 3 تنخواہوں کی ادائیگیوں کی لاقانونیت کی ہوش ربا داستان اور کرپشن کی انوکھی وارداتوں کے علاوہ آج ہفتے کو سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی میں پیش آنے والے واقعے پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ای پی آئی سندھ کے سابق صوبائی مینیجر ڈاکٹر مظہر خمیسانی کا یہ موقف کہ ان کے دور میں نہیں ٹائیفائیڈ مہم آئی اور نہیں کوئی مبینہ مالی اسکینڈل ہوا، جبکہ ایل ڈی این نے جمعرات کو اپنی خصوصی رپورٹ میں ان کے عہد میں 88 کروڑ روپے کے صرف مبینہ مالی غبن کے اسکینڈل کا ذکر کرتے ہوئے اس رپورٹ میں سرے سے ٹائیفائیڈ مہم کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر مظہر خمیسانی کی جانب سے جمعے کو دی جانے والی تردیدی وضاحت کے وائرل ہونے کے بعد نہ صرف ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، بلکہ ہمارے سینکڑوں ویورز نے بھی اس پر بہت شدید اعتراض کیا ہے۔ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے اور ڈاکٹر مظہر خمیسانی کے اکاؤنٹس کے شعبے نے پیٹرول کی مد میں لی جانے والی 88 لاکھ کی رقم کو 88 کروڑ روپے ظاہر کیا تھا، جس پر انٹرنیشنل فنڈنگ کی بنا پر مجاز حکام کی جانب سے مذکورہ حساس سنگین واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں اب اگر ڈاکٹر مظہر خمیسانی صورتحال پر ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر یا اپنے وائس کلپ کے ذریعے اپنا مکمل موقف واضح طور پر دے دے تو ادارہ صحافتی اصولوں کے مطابق اسے منوعاً اپنے اس پروگرام میں پیش کر دے گا۔ ایل ڈی این کی پالیسی واضح اور دو ٹوک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ترغیبات اور دھمکیوں کے ذریعے آئے روز ہمیں سچ اور حق کے راستے سے ہٹانے کے لیے دباؤ اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین کرام، نگراں دور حکومت میں دوہری سرکاری ملازمت کرنے والوں کی ایک فہرست حکومت سندھ کی جانب سے جاری ہوئی تھی، جس میں محکمہ صحت سندھ کے ڈاکٹروں کی بھی فہرست شامل تھی۔ تاہم LDN کی تحقیقاتی ٹیم نے بڑی محنت سے ایک ایسے ڈینٹل سرجن کا بھی سراغ لگا لیا ہے جو اڑن کھٹولا بن کر ایک ہی وقت میں 3 صحت کی مختلف اہم اسامیوں پر نہ صرف ڈیوٹی کر رہے ہیں بلکہ 3 تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، اور ان کی اصل پوسٹنگ سول اسپتال کراچی میں بتائی جاتی ہے۔ جبکہ LDN کی تحقیقاتی ٹیم نے یہ بھی حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے افسروں اور ملازمین کے سرکاری رہائشی فلیٹس اور بنگلوں میں غیر متعلقہ اور دیگر محکموں کے ملازمین نے اعلیٰ عدلیہ کے حکم کے برعکس اثر و رسوخ کے ذریعے ان مکانات پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے محکمہ صحت کے اہم افسران اور ضروری ملازمین کی محکمہ جاتی نہ صرف کارکردگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ اعلیٰ عدلیہ کا حکم بھی لا قانونیت کے حامل محکمہ صحت کے ان ملازمین اور ان کے سرپرستوں کے سامنے بے بس، اور قانون کے اس کھلواڑ سے وزیر صحت اور سیکریٹری صحت بھی لا علم بتائے جاتے ہیں۔ وقت کے چائنا کٹنگ افسروں کو فرعون نہیں انسان بن کر مریضوں کے حقوق کو اپنی عیاشیوں سے تبدیل کرنے کا خوفناک عمل کو ترک کر دینا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ اللہ کے دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں، جیسا کہ آج ایک ایسا عبرتناک واقعہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی نمبر 5 میں پیش آیا، جب سابق MS ڈاکٹر ظفر عباس رضوی ہفتے کو ہسپتال آئے تو ان کا ماتحت عملہ ہجوم کی صورت میں مشتعل انداز میں انہیں زد و کوب کرنے کے لیے ان کی جانب دوڑ پڑا۔ یہ رد عمل اپنے ماتحت عملے کے ساتھ فرعونی سلوک روا رکھنے کا اور عروج کے بعد زوال کا وہ عبرتناک منظر تھا جس سے ہر ظلم، ناانصافی اور غرور کے نشے میں چور وقت کے ہر فرعون کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر عباس بمشکل یہاں سے سر پر پیر رکھ کر بچ نکلنے میں کامیاب تو ہو گئے۔ یاد رہے یہ وہی MS تھے جو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کو اپنی بیجا فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں گھنٹوں اپنے دفتر میں بٹھائے رکھتے تھے۔ آسماں رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے۔ سندھ کا شعبہ نرسنگ نااہلی، بدعنوانی اور کھلم کھلا لاقانونیت سے سندھ نرسز ڈائریکٹوریٹ اور بورڈ محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کے وقار اور نظم و ضبط کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ بورڈ کو آمدنی دینے والا ادارہ بورڈ کے مستقل ملازمین کو تنخواہ ادا کرنے سے محروم اور ارمشاد کو مسیحا بنا کر لانے والے آج خود اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب بورڈ کے کچن کابینہ کے ملازمین کو حلال تنخواہ کے بجائے کرپشن کی کمائی اتنی ہو رہی ہے کہ انہیں تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں۔ کنٹرولر اور اکاؤنٹنٹ کی مبینہ ملی بھگت سے بورڈ کے لوکل فنڈ سے اللے تللے اڑانے کا معاملہ عروج پر ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر گریڈ 18 کے ملازمین کی رقی ترقی کو کھلوانے کے لیے محکمہ صحت کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو
تباہی سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ہی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔